ملتان کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسان کی خود اپنی تاریخ۔ ملتان کی قدامت پر غور کریں تو اس میں پاکستان اور ہندوستان کو کیا پورا جہاں سما سکتا ہے۔ موہنجو دڑو اور ہڑپا جیسے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں شہر آباد ہوئے، مگر گردش ایام کا شکار ہو کر پھر صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ لیکن بزرگ شہر ملتان ہزاروں سال پہلے بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ ملتان کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے کی کوششیں کرنے والے حملہ آور خود نیست و نابود ہو گئے اور ان کا آج کوئی بھی نام لیوا نہیں ہے، مگر ملتان آج بھی اپنے پورے تقدس کے ساتھ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ نے ملتان میں بے مثال دینی خدمات سر انجام دی۔ ملتان میں آپ کے دور میں ہندوؤں کا غلبہ تھا اور کئی مندر ہندوؤں کی مذہبی سرگرمیوں میں مصروف تھے، لیکن ملتان کے مسلمان اور اولیاء کے سلوک اور رویے سے متاثر ہو کر ہندو بھی حلقہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ ذکریہ صاحب نے اس دور میں ایک مدرسۃ الاسلام کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا جو آج کل دنیا کی عظیم یونیورسٹی میں شمار ہوتا ہے، جسے بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ دریائے راوی ملتان کے قدیم قلعے کے پہلو میں بہتا تھا اور اسے بندرگاہ کی حیثیت بھی حاصل تھی۔ کشتیوں کے ذریعے صرف سکر بکر ہی نہیں بلکہ منصورہ، عراق، ایران، مصر، کابل، دلی اور دکن تک کی ہوتی۔ اس طرح ملتان کو دنیا کے بڑے عالمی تجارتی اور مذہبی مرکز کی حیثیت حاصل ہوئی اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں خطے سے اسلام کا پیغام پہنچا۔ ملتان کو اصل شہرت اسلامی عہدے حکومت میں حاصل ہوئی جب نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم نے سن 712 میں لشکر کشی کی اور یہاں تقریباً 10,000 عرب آباد کیے، ایک جامع مسجد تعمیر کروائی۔ ان کے زمانے میں مشہور مورخ و مفکر البیرونی یہاں آیا اور 5 سال سے زیادہ عرصے تک ملتان میں زندگی گزاری اور مشہور کتاب الحاظ لکھی، جس میں خصوصاً ملتان کی تہذیب و ثقافت کو زیر بحث لایا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد ملتان نے کافی ترقی کی۔ پرانا شہر تو اپنی تنگ گلیوں اور بازاروں سمیت 6 دروازوں میں گھرا ہوا ہے، یعنی دہلی گیٹ، لاہوری گیٹ، حرم گیٹ، پاک گیٹ، بوہر گیٹ اور دولت گیٹ۔ اندرون شہر میں تو کشادگی کی گنجائش نہ تھی، سوائے اس کے بہت سی قدیم عمارتوں کو منہدم کر کے نئی عمارتیں استوار کی جائیں۔ البتہ بیرونی اور نواحی علاقوں میں ملتان نے بہت وسعت اختیار کر لی ہے۔ کانٹونمنٹ کا علاقہ بہت خوبصورت اور جدید ہو گیا ہے۔ نئی بستی گلگشت کی جدید طرز تعمیر اور کشادہ بازار قابل ذکر ہیں۔ جھیلیں اور پارک کا بھی ملتان میں خاصا شمار ہوتا ہے۔ ملتان کے تحفے بہت مشہور ہیں، جن میں گرما، آم، ہاتھی دانت کی چوڑیاں، آرائشی سامان اور ملتانی سون حلوے، جسے اب بین الاقوامی شہرت حاصل ہو گئی ہے۔ ایک راگ بھی ملتان کے نام سے مشہور ہے، جسے ملتانی راگ کہا جاتا ہے۔ یہ راگ عموماً دن کے وقت تیسرے پہر گایا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ملتان کی مادری زبان سرائکی ہے، جسے تہذیب و ثقافت کے کئی رنگوں میں اور کئی لوک فنکاروں کی سریلی آواز میں سنا جا سکتا ہے۔